نون والقلم وما يسطرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور دوسری مخلوقات دنیا میں موجود ہے، لیکن انسان جیسی عظیم مخلوق کوئی اور پیدا نہیں ہوئی۔ اسی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان تمام فرشتوں سے اور دوسری مخلوقات سے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو تمام فرشتے مل کر اسی وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جیسی عظیم مخلوق دنیا میں کوئی اور نہیں، اور قرآن مجید میں سورۃ التین کی آیت میں اللہ نے واضح انداز میں سمجھایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ انسان سے بہترین کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت سب سے زیادہ فضیلت میں بڑی ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے آخر میں آنے والی وہ عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ہستی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت عطا کی۔ آج مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انہی صحابہ کرام کی کچھ مقام اور مرتبے کو آپ کے سامنے سمجھایا جائے اور بتایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتانے والی ہے۔ اگر وہ جماعت دنیا میں موجود نہ ہوتی تو قرآن پاک کے سارے احکام ہم تک نہیں پہنچتے۔ اگر وہ جماعت دنیا میں موجود نہ ہوتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فرامین، آپ کی تمام احادیث ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہی ہے کہ جس نے ہم تک ان تمام فرامین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اسی جماعت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں سمجھایا، کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی اس کا مطلب صحابہ کی جماعت جو ان کے ساتھ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں رہتے ہیں، رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے کوئی مد مقابل دشمن کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں کہ طاقتور بن جاتے ہیں۔ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ تو محبت سے ہے، لیکن جب سامنے کوئی مد مقابل دشمن آ گیا تو اس سے لڑنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا اس میں شامل رہے، اللہ کو خوش کر دیں۔ یہ صحابہ کے فضائل بتائے گئے قرآن مجید میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دونوں کو ایک مثال سے تشبیہ دے کر سمجھایا امت کو کہ دیکھو اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جیسے نوح کی کشتی تھی، اس کشتی میں جو کوئی بھی آتا وہ بچ جاتا، اور اس کشتی کے علاوہ کوئی اور رہتا تو وہ ہلاک اور مغروق ہو جاتا، ڈوب جاتا۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی ہو تو وہ کشتی میں اگر پہنچا نہیں تو وہ بھی خاندان سے اور کشتی سے باہر ہے، اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہ لیس من اہلک انہ من عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں، تمہارا بیٹا تو ہے لیکن تمہارے اوپر ابھی ایمان قبول نہیں کیا، ابھی یہ کشتی سے باہر ہے تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اس بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں اس پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، اس پہاڑ کی چوٹی پر پانی بھی نہیں پہنچ سکے گا، چاہے وہ کتنی بھی طوفانی بارش آ جائے پہاڑ کی چوٹی پر تھوڑی جائے، اس لیے میں وہاں جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک زلزلہ ڈال دیا اور ایسا پانی پہنچا دیا کہ پہاڑ کی پوری چوٹی اس پانی میں مغروق ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ وہ بیٹا بھی ڈوب گئے۔ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو اللہ بھی کسی کو چھوڑتے نہیں۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میرے اہل بیت، میرے گھر والے نوح کی کشتی کے مانند ہے، اور میرے صحابہ کیسے ہیں؟ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب جہازی بحری جہاز چلتے تھے، سمندری جہاز چلتے تھے، اب بھی آپ جو سمندری جہاز چلانے والے ہیں وہ لوگ اگر پرانے ہیں تو ان سے پوچھئے، آپ اگر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پوچھئے، اگر سمندری راستے میں ان جہازوں کو چلانا ہوتا تو ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے، اور پہلے ہی بول دیتے کہ دیکھو یہ جو رائٹ والا ستارہ ہے اور جو لیفٹ والا ہے، ان دونوں کے درمیان ہم کو کشتی چلانا ہے، ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ستارے سے ہماری نظر ہٹی تو سمجھ لو ہم راستہ بھٹک جائیں گے اور کسی اور مقام پر پہنچ جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی مقام اور کسی راستے پہ پہنچنے کے لیے کشتی میں بھی بیٹھنا پڑے گا، ستاروں سے راستہ معلوم کرنا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو مثال دے کر امت کو بتلا دیا کہ دیکھو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم مکمل ایمان والا بننا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اہل بیت میرے کشتی کے مانند ہے، تم کشتی میں بھی بیٹھو، اہل بیت کو بھی مانو، ستارے صحابہ ہے ان ستاروں سے راستہ معلوم کرو، صحابہ کو بھی مانو، دیکھو تم راستے پر منزل پر مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی، صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ بتایا۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، دیکھو میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو لعن و تشنیع مت کرو،
ان پر گالی گلوچ مت کرو، ان کو برا مت کہو۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ صحابہ کے مقام اور ان کے مرتبے کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، شرم آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس عظیم جماعت پر لعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کے درمیان نفرتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ مل جائیں گے، لیکن یاد رکھیے ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو اس کی صورت کو دیکھنے سے بھی بچو، اس کی صورت کو دیکھنے سے بھی بچنے کے لیے کہا، اس لیے کہ اللہ ان کی صورتوں سے نور کو ختم کر دیتا ہے جو صحابہ کے درمیان نفرتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے ابھی حال ہی میں ایک بیان اپلوڈ کیا، اس میں زوردار آواز سے کہہ رہا ہے چیخ چیخ کر کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میں لڑائی تھی، دونوں میں لڑائی تھی اور دونوں اختلاف کرتے تھے۔ اس نے یہ بیان اپلوڈ کیا اور کئی ویوز اس پر آ گئے، لوگوں نے اس کو سنا، لیکن جواباً عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، لڑائی اور اختلاف کس میں نہیں ہوتا؟ انبیاء سے بڑی جماعت کوئی ہے دنیا میں؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ایک ہی ماں کے دو بیٹے، دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، حضرت عمران کے، دونوں پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے کہا کہ دیکھو میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو دیکھتے رہو کہ وہ کوئی اگر مسئلہ معلوم کرے، کوئی اگر ہو تو تم دیکھ لینا، تم ہینڈل کرنا جب تک میں آتا ہوں تھوڑی دیر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور سے، دیکھا کہ بنی اسرائیل کی قوم نے ایک بچڑا تیار کر لیا اور اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ غیظ و غضب میں جلالی تھے، غصے میں آ گئے اور فوراً اپنے بھائی کے داڑھی کو پکڑا۔ دیکھو آپ دو پیغمبر ہیں، اختلاف کس میں نہیں ہوتا، اپنے پیغمبر اپنے بھائی کے داڑھی کو پکڑا، قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ اپنے بھائی کے داڑھی کو پکڑ کر کہا کیا ہوا، میں نے تم کو ذمہ داری دی تھی کہ تم بنی اسرائیل میں کوئی تفریق مت پیدا ہونے دو، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آنے تک ان لوگوں نے ایک بچڑے کو تیار کر دیا، ان کو معبود بھی بنا لیا۔ حضرت ہارون نے کہا کہ بھائی پہلے میری داڑھی چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پہلے میری داڑھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد کہا میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ بات دل میں کھٹکی کہ اگر میں زیادہ کچھ کہہ دوں گا تو ان کو تکلیف اور ہوگی، اس لیے کہ پیغمبر آپ ہیں، آپ کو کہا گیا کہ یہ پوری قوم کو لے کر چلنا ہے، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو ڈانٹا بھی اور کہا حضرت ہارون نے کہ بھائی مجھے چھوؤ مت۔ اتنا غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی پر ہوا۔ یہ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ تم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف کو تو ظاہر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر موسیٰ اور ہارون کے اختلاف کو ظاہر کرنے کے پیچھے کیوں پیچھے رہ گئے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان میں بھی اختلاف تھا، لیکن
دونوں نے اس اختلاف کو دور کیا اور دونوں مان گئے. ایسے ہی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا ہو، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کے فرزند حضرت علی کے بڑے بیٹے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور صلح کرا لی. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبروں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حدیث کی کئی مستند کتابیں موجود ہیں، کئی واقعات موجود ہیں. کسی ایک حدیث میں یہ جملے صراحت کے ساتھ بتلا دے اگر کسی کے پاس اتنی ہمت ہے، طاقت ہے کہ حضرت علی ممبر پر چڑھ کر گالی دیتے تھے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گالی کا ذکر حدیث میں نہیں ہوا. یہ کیسے بے وقوف ہے کہ جو ممبر پر بات کی جائے وہ لوگوں سے چھپ جائے؟ ناممکن ہے. ایک کمرے میں بیٹھ کر تو بات نہیں کی ہے، بلکہ ممبر پر یہ بات کی جا رہی ہے تو سب کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے. پھر کون ایسا بیٹا ہوگا جس کے باپ کو نعوذ باللہ گالی دی جائے اور وہ خاموش ہو جائے؟ ہم میں سے کوئی ہے کہ ہمارے والد کو گالی دی جائے اور ہم خاموش ہو جائیں؟ ہمارے بڑوں کو گالی دی جائے اور ہم خاموش ہو جائیں؟ کوئی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی جیسے بہادر اور ان کے بیٹے حسن جیسے بہادر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر خود حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کر صلح کر کر 10 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو مان کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزاری. کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ بھی ذہن میں نہیں آیا کہ انہوں نے میرے والد کو گالی دی تھی؟ ہو ہی نہیں سکتا. ایک صحابی دوسرے صحابی کو کچھ بولے، ناممکن ہے. وہ الگ بات ہے کہ یزید ولید نے کچھ کہا اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مد مقابل جا کر کھڑے ہوئے، اس لیے کہ یزید ویسا تھا. لیکن یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سیدھا راستہ بتلانے والی جماعت ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیمات دینے والی جماعت صحابہ کی جماعت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ کھڑے ہونے والی جماعت صحابہ کی جماعت ہے. جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بابا کے دوحل کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ہم کو ایسا مت سمجھیے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے ساتھ کر دیا تھا. جیسے یہ بات پہنچی تو پورے ڈر کر پیچھے بھاگ گئے تھے. ہم ڈر کر پیچھے بھاگنے والے نہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر جنگ کرنے والے ہیں. یہ صحابہ کی عظیم جماعت تھی اور لوگوں نے کر کر بتایا. جنگ بدر میں سب سے پہلی جنگ اسلام کی، اس میں سامنے رہنے والے صحابہ کی جماعت تھی. جنگ احد میں اپنے آپ کو قربان کرنے والے، شہید ہونے والے صحابہ کی جماعت تھی. اور کئی جنگ، غزوہ احزاب ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ تبوک ہو، سارے جنگوں میں رہنے والے صحابہ کی جماعت تھی. وہ صحابہ کا مقام و مرتبہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے خوش ہیں، یہ اللہ سے خوش ہیں. جب دونوں خوش ہیں تو پھر یہ آنے والے لوگ 1000 مرتبہ بھی کہتے صحابہ کی شان میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی، ان کا مقام کبھی گھٹ نہیں سکتا. جس کا مقام، جس کی شان خدا بتا دے، اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید میں بتا دے، ان کی شان میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو میری سنتوں پر عمل کرو اور میرے خلفاء کی سنتوں پر عمل کرو. جب تم خلفاء کی سنتوں پر عمل کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری سنتوں پر عمل کیا. اس لیے کہ وہ 4 خلفاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتے وہ کرتے تھے.
جو زندگی میں ایک مرتبہ دیکھ لیا اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں ایک درخت کے نیچے رکتے ہیں، وہیں پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد جگہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی اپنی زندگی میں اس درخت، اس جھاڑ کے قریب سے ہوتے ہوئے جاتے تھے تو یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نماز ادا نہ کی ہو، اس لیے کہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اس کو ایسے ہی اپنایا جیسے ان کو دیکھا، اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لیا جب بھی اس راستے سے، اس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہاں پر قبرستان کے پاس رکتے اور اپنے آنسو بہاتے اور دعائے خیر کر کے آگے بڑھتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، ہم آپ کو قبرستان میں جب گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر رک کر جب ٹھہرتے ہیں تو ہم آپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی پوری تر ہو گئی، کچی ہو گئی، جس کی وجہ سے آنکھ کے آنسو کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا روتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان کے سامنے سے جا رہا تھا اور حضور وہاں پر رکتے ہیں، حضور کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، حضور دعائیں کرتے ہیں، ان قبر والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں یہ بات ٹھان لی کہ جب بھی اس راستے سے گزروں گا، جب بھی قبرستان کے پاس سے گزروں گا، وہاں پر رکوں گا، اپنے آنسوں کو بہاؤں گا اور قبرستان میں رہنے والوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا اور دعائیں مغفرت کروں گا۔ یہ صحابہ جنہوں نے حضور کو اپنا آئیڈیل مانا، اپنا ماڈل اور نمونہ اختیار کیا، بیسٹ کیریکٹر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان عادات، ان اخلاق کو دیکھنے کے بجائے ان پر لعب و تشنیع کرنے والے لوگوں کے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ان پر گالی گلوچ کرنے والوں کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنی نیت کو درست کریں۔ یاد رکھیں صحابی اسی کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہونے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت بھی کی، ایمان بھی قبول کیا اور مرتے دم تک اسی ایمان پر برقرار رہے۔ وہ صحابی کی تعریف ہے، وہ صحابی جو حضور کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی امت کے لیے برا کر سکتے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے معزز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی جماعت کو بہترین جماعت سمجھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں ان کی تعریف کریں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھائیں، اور جہاں پر بھی شان صحابہ اور مقام صحابہ کے نام سے ایک کانفرنس ہو، بیانات ہو، جلوس ہو، جلسہ ہو، اس جگہ پر پہنچ کر صحابہ کے چرچے کریں، صحابہ کے مقام کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو وہ شعور پیدا کریں ان کے اندر کہ جو ہم تک قرآن پہنچا، جو ہم تک احادیث پہنچے، جو ہم تک سنتیں پہنچی، جو ہم تک تعلیمات پہنچی، جو ہم تک فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو سمجھنے والا بنائیں اور ان کی شان میں ہمیشہ تعریفات کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔